نون قرآن کی ایک بہت خاص آواز ہے۔ قرآن مجید میں شاید ہی کوئی آیت ہو جہاں نون نہ آیا ہو۔ یہ حرف اتنا عام ہے لیکن پھر بھی ہم اسے صحیح نہیں پڑھتے، تو آج ہم بالکل بنیاد سے سمجھیں گے۔ اب یہاں ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ نون قرآن میں جب بھی آتا ہے ان 4 حالتوں میں آتا ہے، اور ہر حالت میں اس کا حکم بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ پہلی حالت ہے جب نون پر زبر، زیر اور پیش ہو۔ اذا جاء نصر اللہ قبلہم قوم نوح۔ نون بالکل عام حالت میں پڑھا گیا ہے۔ اس حالت میں نون کو بالکل دوسرے لفظوں کی طرح پڑھیں گے۔ دوسری حالت ہے نون ساکن کی، اور نون تنوین کو بھی اسی کے ساتھ سمجھیں گے، کیونکہ جب 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش آپس میں ملے تو نون ساکن بن جاتے ہیں، جو کہ لکھا نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ جیسے لفظ ہے کتابن، یہ لکھنے میں تو ایسے لکھا جا رہا ہے لیکن پڑھنے میں کتابن، آخر میں نون ساکن ہے، تو ان دونوں کو ہم ایک ساتھ سمجھیں گے۔ قرآن میں جہاں پر بھی نون ساکن اور نون تنوین آئے گا، بس اگلے حرف کو دیکھو، وہ خود بتائے گا کہ نون کو کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے آپ کے گھر کے دروازے پر کوئی آئے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کون ہے، پھر فیصلہ کرتے ہیں کیسے جواب دینا ہے۔ اسی طرح نون بھی اگلا حرف دیکھتا ہے، پھر آواز بدلتا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد ہیں۔ پہلا ہے اظہار، جیسا کہ ہم نے اگلے حرف کو دیکھنا ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں، یہ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حلقی حروف کہا جاتا ہے، تو ہم نون کو بالکل واضح کر کے پڑھیں گے۔ ان ھذا الا اساطیر فصل لربک وانحر۔ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی ہے، یعنی کہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر تنوین میں اس کی مثالیں دیکھیں، واللہ غفور حلیم تولوا قوما غضب اللہ، یہاں پر نون کو عام طریقے سے واضح اور صاف کر کے ادا کیا گیا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس ادغام ہے، جس طرح سے حروف حلقی ہیں اس طرح سے حروف ادغام بھی ہیں۔ ادغام یعنی ملانا، لفظ کو لفظ کے ساتھ ملا کر اور غنہ کر کے پڑھنا۔ ان 4 حروف میں ہم غنہ کریں گے اور ان 2 حروف میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے لفظ ہے من ورائہم، اصل میں یہ لفظ ہے من ورائہم، لیکن ہم اسے پڑھ رہے ہیں من وراء، نون ساکن کو واو کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، مدغم کر کے پڑھ رہے ہیں۔ من یقول کثیرا منہم، کثیرا من لکھا ہے لیکن ہم نون تنوین کو میم کے ساتھ مدغم کر کے ملا کر پڑھیں گے، کثیرا منہم۔ اور اگر لام اور را آ جائیں، جیسے من ربک، اصل میں لفظ ہے من ربک، یہاں پر ہم لفظ کو ملائیں گے من ربک، مگر غنہ نہیں کریں گے۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، علی ھدی من ربہم، یہاں پر ھدن من ربی لکھا ہے لیکن ہم پڑھیں گے ھدم، تنوین کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ھدم مر، یہاں پر من نہیں مر پڑھیں گے، میم کو را کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، جیسے ہم نے ھدم پہ کیا، ھدم من ربہم۔ تیسرا ہے اقلاب، جیسا کہ ہم نون ساکن اور نون تنوین کے آگے والا حرف دیکھیں گے، اقلاب میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نون ساکن اور نون تنوین کو میم سے بدل دیں گے۔ جیسے لفظ ہے انبیاء اللہ، انبیاء لفظ تھا لیکن ہم نے انبیاء اللہ پڑھا ہے، نون ساکن کو میم سے بدل دیا۔ اگر تنوین میں دیکھیں، علیم بما کانوا یکذبون، نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھا۔ چوتھا اور سب سے آسان قاعدہ اخفاء، جیسا کہ ہم نون ساکن اور نون تنوین کے بعد والے حرف کو دیکھیں گے، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف ادغام اور با کے علاوہ جو حروف آ جائیں، یہ 15 حروف ہیں، تو وہاں پر ہم نون کو غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے الانسان، من دون اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ 4 قاعدے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ چوتھی اور آخری حالت ہے جب نون پر شد ہو، جب نون پر شد ہوگی تو غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے لفظ ہے قال لهم الناس ان الناس، یہاں پر ہم نے غنہ کر کے پڑھا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ، جب غنہ کریں گے تو آواز ناک میں پیدا ہوگی۔ اسی طرح میم پر بھی غنہ ہوگا جب اس پر شد ہوگی۔ اگر ہم نون اور میم دونوں کے غنہ کو دیکھیں،
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ نون کی 4 حالتیں ہیں، زبر، زیر اور پیش والی بالکل عام حالت نون ساکن اور نون تنوین میں ہم آگے والے حرف کو دیکھیں گے۔ آگے والا حرف بتائے گا کہ ہم نے نون کو کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے ٹریفک سگنل ہوتے ہیں، لال دیکھا تو رکو، سبز دیکھا تو چلو، سوچنا کچھ نہیں ہے، بس سگنل دیکھو اور اس کے مطابق چلو۔ بالکل ایسے ہی نون کے بعد آنے والا حرف آپ کا سگنل ہے، اگلا حرف دیکھو اور نون کو اس کے مطابق پڑھو۔ نون ساکن اور نون تنوین کے 4 طرح کے سگنل ہیں، اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب۔ اور چوتھی حالت ہے نون مشدد کی، نون پر شد ہوگی تو غنہ واجب ہے۔ نون ساکن اور نون تنوین کی طرح اگلا حرف نہیں دیکھنا، بس غنہ کرنا ہے۔ اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا تو اسے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جو شخص کسی کو قرآن کی طرف رہنمائی کرے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید صحیح سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔